اتحاد اتحاد کے معنی آپس میں متحد اور اکٹھے ہو کر زندگی بسر کرنے کے ہیں۔ اتحاد یوں تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ اتنا جامع اور مکمل لفظ ہے کہ اس کے اندر معنی کا ایک جہاں سمندر پوشیدہ ہے۔ انفرادی قوت، فکری قوت، معاشرتی قوت، اقتصادی قوت، علمی و فنی قوت اور سائنسی قوت۔ اگر ان تمام قوتوں میں یکجہتی ہو تو پھر قوم کا اتفاق مکمل، مضبوط اور پائیدار ہوتا ہے۔ اگر تمام انسانی قوتوں اور صلاحیتوں میں مطابقت اور افکار و کردار اور قول و فعل میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہ ہو تو اتحاد و اتفاق کی بہترین فضا پیدا ہو سکتی ہے۔ قوم ایک سمندر ہے اور افراد اس کے قطرے ہیں۔ اگر ان میں نفاق ہو تو وہ قطرے کہلائیں گے اور اگر اکٹھے ہو جائیں تو سمندر بن جائیں گے۔ اتفاق اور نفاق کی طاقت کا موازنہ سمندر اور قطرے سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جس قوم نے بھی ترقی اور عروج کی منزل پائی، اس کے پیچھے اس کا اتحاد اور اتفاق تھا۔ لیکن اگر کوئی قوم ایسی ہو کہ اس کے پاس سامان حرب بھی وافر مقدار میں ہو، اس کے جرنیل بھی تجربہ کار اور جنگجو ہوں، اور اس میں بڑے بڑے علماء فاضلہ بھی موجود ہوں، اور اس کے پاس بڑی بحری فضائی قوتیں بھی ہوں، مگر اس قوم میں باہمی اتحاد و اتفاق نہ ہو تو یہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں بیکار بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ قوم کا نفاق و افتراق اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود اپنے ملک و قوم کو ترقی دینے کے بجائے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اتحاد و اتفاق تعمیری نشوونما کا باعث بنتا ہے اور نفاق و افتراق تخریب کا سبب بنتا ہے۔ قومیں افراد سے بنتی ہیں اور افراد کا کردار ہی مجموعی طور پر قوم کا کردار کہلاتا ہے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں اگر اتفاق پیدا ہو جائے تو وہ انفرادی اور اجتماعی ہر اعتبار سے ملک و قوم کے بہترین مفاد میں کام کر سکتے ہیں اور صحیح معنوں میں اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو تعصب کی طرف لائے، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو تعصب کی بنیاد پر جنگ کرے، اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو تعصب کی حالت میں مرے۔ ان احادیث مبارکہ میں اسلامی معاشرے کی تباہی اور اخوت و بھائی چارہ، مساوات اور عدل و انصاف ختم ہونے کا ایک بہت بڑا سبب بیان کیا گیا ہے۔ کوئی شخص کسی ناحق بات پر یا کسی غلط کام یا غلط عقیدے و نظریے پر اپنی قوم اور قبیلے یا ہم زبان و وطن کی بے جا حمایت اور طرفداری اور مدد کرتا ہے تو وہ شخص اپنی قوم کی تباہی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بدترین حالت میں وہ شخص ہوگا جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر ڈالی۔ معلوم ہوا کہ جو شخص ناحق ناجائز معاملے میں اپنی قوم اور قبیلے کی مدد کرتا ہے تو وہ اسلامی تعلیمات سے انحراف کرتا ہے اور ساتھ ہی دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں حقوق العباد ادا کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ جب تک مسلمانوں میں اخوت و محبت، اتحاد و اتفاق کا رشتہ قائم و دائم رہا، وہ ساری دنیا پر چھائے رہے، اور جب انہوں نے اس اتحاد و اتفاق کو چھوڑ کر تعصب کو اختیار کیا تو وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف اور حق و صداقت کو قائم رکھنے کی تلقین کرتا ہے، ساتھ ہی اہل ایمان کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ گویا ثابت ہوا کہ صرف نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ہی ایک دوسرے سے تعاون بھی کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے، لیکن گناہ اور برائی کے کاموں میں کسی کی کوئی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لوگوں کو گناہ اور برائی سے روکنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ نیک کاموں میں زبان یا نسل کا فرق کیے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں، حق و صداقت اور نیکی و پرہیزگاری کو کبھی نہ چھوڑیں۔ یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اتحاد و اتفاق سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل برائٹ سائڈ اردو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔